reason why there should be a debt relief, and the G20 is looking into it, because we need that fiscal space now to divert resources towards health and also to environment. پاکستان کو کورونا کے ساتھ غربت کا مسئلہ بھی درپیش ہے. عالمی اقتصادی فورم سے وزیر اعظم عمران خان کا خطاب. کہا کورونا لاک ڈاؤن کے سبب 2.5 کروڑ مزدور بے روزگار ہو گئے. لاک ڈاؤن جاری رکھتے تو غربت میں اضافہ ہوتا. لوگوں کو بھوک سے بچانے کے لیے معیشت کو کھولنا ضروری ہے. ملک بھر میں شاپنگ مالز کھلتے ہی شہریوں کا ہجوم امڑ آیا. لوگوں نے عید کی تیاریوں میں احتیاطی تدابیر کو ہی رونڈ ڈالا. کراچی کے احمد جناح روڈ، طارق روڈ، پارکنگ پلازا پر بدترین ٹریفک جام. شاپنگ مالز جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو بھی کھلے رہیں گے. کوئٹہ میں بیوٹی پارلرز کھولنے کی اجازت مل گئی. دو ماہ بعد ملک بھر میں ریل کا پہیہ چل پڑا. پردیسیوں کی گھروں کو واپسی شروع. کراچی سے پشاور جانے والی ٹرین عوام ایکسپریس کے ذریعے آپریشن کا آغاز. لاہور سے پہلی ٹرین صبح 6:30 بجے راولپنڈی کے لیے اور پاکستان ایکسپریس راولپنڈی سے کراچی کے لیے روانہ. احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی پر جرمانے ہوں گے. کورونا وبا نے شدت اختیار کر لی. ایک دن میں اب تک سب سے زیادہ 46 اموات ریکارڈ. جاں بحق افراد کی تعداد 985. ملک میں 13,101 مریض صحت یاب. سندھ میں مصدقہ مریضوں کی سب سے زیادہ تعداد 18,000 کے قریب. 16,500 سے زائد مریضوں کے ساتھ پنجاب کا دوسرا نمبر. عالمی وبا نے پاکستان میں پہلی پارلیمنٹیرین کی جان لے لی. پی ٹی آئی کی رکن پنجاب اسمبلی شاہین رضا کی گوجرانوالہ میں سیشن کورٹ کے احاطے میں تدفین. وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار. کیونکہ یہ وائرس اس سال تک ہمیں اس کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا اور انشاءاللہ اس کے بعد ویکسین نکلائے گی. تو اس سال ساری قوم نے جتنی بھی ہماری ریسورسز ہیں ہم سب کو ان کو ملا کے ساری قوم مل کے اس کا مقابلہ کرے گی. اور انشاءاللہ یہ جیسے جیسے یہ سال گزرے گا اور یہ آتا رہے گا تو ہمیں لگتا ہے کہ اس کے کرونا کے کیسز بھی بڑھتے رہیں گے تو ہمیں اور زیادہ اپنے ڈاکٹرز کی ایڈوائس کی ضرورت پڑے گی دور دراز علاقوں میں. لگتا ہے رواں برس کورونا سے جان نہیں چھوٹے گی. ویکسین بننے تک وائرس کے ساتھ ہی گزارا کرنا ہوگا. وزیر اعظم عمران خان کا ٹیلی ہیلتھ پورٹل کی افتتاحی تقریب سے خطاب. کہا کورونا کیس بڑھنے پر مزید ڈاکٹرز کی ضرورت پڑے گی. یہ بھی وضاحت کر دوں کہ بالکل عید نماز ہوگی اور جمعۃ الوداع کی جو ہے وہ بھی ہوگا, جمعے کی نماز بھی, اور جو بڑی رات ہے وہ بھی عبادت ہوگی. لیکن جو گورنمنٹ نے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے جو ایک SOPs بنائے گئے ہیں ان پر عمل کیا جائے گا اور جس کے لیے مشاورت بھی ہماری ہوئی ہے, ہم سب سے ریکویسٹ بھی کی ہے. سندھ میں عید کی نماز ہوگی اور جمعۃ الوداع بھی ہوگا. وفاقی حکومت کے علماء سے طے شدہ قواعد و ضوابط کے 20 نکات پر مکمل عمل ہوگا. پیپلز پارٹی کے صوبائی وزراء کی پریس کانفرنس. آل پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کا مسافر گاڑیاں چلانے کا اعلان. GT روڈ پر 20% کم کرائے کے ساتھ گاڑیاں چلائیں گے. موٹر وے پر سفر کرنے والوں کو پرانے کرائے ہی ادا کرنے ہوں گے. پنجاب حکومت اور ٹرانسپورٹرز کے درمیان مذاکرات کامیاب. سندھ میں ٹرانسپورٹ کا پہیہ کب چلے گا؟ عوام پریشان.
ٹرانسپورٹرز اور انتظامیہ کے درمیان مذاکرات ناکام، انٹر سٹی بسیں چلانے پر مقدمات قائم، نامزد افراد نے ضمانتیں حاصل کر لی۔ پنجاب میں لاک ڈاؤن کے تالے کھلنے لگے، حکومت نے صوبے کے تمام مزارات کھولنے کا فیصلہ کر لیا۔ اجلاس میں جمعۃ الوداع، شب قدر، یوم القدس اور عید الفطر کے موقع پر حفاظتی اقدامات کا بھی جائزہ۔ خیبر پختونخوا میں ہوم ڈیلیوری اور بیکریاں 5 بجے کے بعد بھی کھلی رکھنے کا اعلان۔ مشیر اطلاعات اجمل وزیر کا کہنا ہے کہ کچھ نہیں پتا یہ وبا کب ختم ہوگی، پاکستانیوں کو کورونا کے ساتھ ہی جینا ہوگا۔ بلوچستان میں اسمارٹ لاک ڈاؤن 2 جون تک برقرار رہے گا، بین الاضلاعی اور بین الصوبائی ٹرانسپورٹ بدستور بند رہے گی۔ تاجروں کی انجمن نے لاک ڈاؤن میں توسیع مسترد کر دی۔ 22 سال سے ایک ہی بات کرتی تھی، قانون کی سربلندی کی، رول آف لا کی، آئین کی سربلندی کی، اور آپ نے دیکھا کہ جب سے یہ اقتدار میں آئے ہیں ان کی ایک ایک چیز، ان کا ایک ایک اقدام ان اعلانات کی نفی کرتا چلا ہے۔ اقتدار میں آنے کے بعد سے پی ٹی آئی اپنے تمام دعووں کی نفی کر رہی ہے۔ ترجمان سندھ حکومت کی وفاقی حکومت پر کڑی تنقید، بولے پی ٹی آئی نے سندھ میں قانون کی دھجیاں اڑا دی۔ اس وقت 1400 کے قریب آرمی کے فوجی جوان جو ہیں ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں اور 5000 جوانوں کو تربیت دی جا چکی ہے۔ اس وقت ہمارے پاس 5 ہیلی کاپٹرز ہیں جن کے لیے کٹیں جو ہیں امریکہ سے منگوا لی گئی ہیں، 5 جہاز جو ہیں وہ ریڈی ہیں اور جب ضرورت پڑے گی انشاءاللہ یہ چھڑکاؤ کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ چیئرمین NDMA کا کہنا ہے پاکستان میں اسپرے کٹ بنانے کے لیے کام جاری ہے، 5000 جوانوں کو بھی تربیت دے دی گئی۔ کل 1 جہاز اسپرے کے لیے ملتان روانہ ہوگا، پیر سے 9 جہاز اسپرے کے لیے دستیاب ہوں گے۔ بھارتی فوج کی لائن آف کنٹرول نکیال سیکٹر کی شہری آبادی پر پھر بلا اشتعال گولہ باری، 3 شہری شدید زخمی۔ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر بھارتی سینئر سفارتکار کی دفتر خارجہ طلبی، ترجمان نے بھارتی اقدامات کو خطے کے امن کے لیے خطرناک قرار دے دیا۔ بھارت بلوچستان میں دہشت گردی کو ہوا دینے میں ملوث رہا ہے، امن کا دشمن بھارت پاکستان میں جعلی کارروائی کا بہانہ تلاش کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے صدر کو خط لکھ کے ذریعے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا جائے گا۔ OIC نے مقبوضہ کشمیر میں ڈومیسائل قانون مسترد کر دیا۔ تنظیم کے انسانی حقوق سے متعلق آزاد مستقل کمیشن کے مطابق بھارت مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریتی آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے گھناؤنے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کا ایک اور سپوت، جنید صحرائی آزادی کی راہ پر قربان، نماز جنازہ میں ہزاروں افراد کا ہجوم امڑ آیا۔ بھارتی بربریت کے خلاف کشمیری عوام بندشیں توڑ کر سڑکوں پر نکلا۔ شوگر انکوائری کمیشن کی رپورٹ آخری مراحل میں داخل، شوگر ملز مالکان، وفاقی وزیر اسد عمر اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیانات بھی شامل۔ رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کی جائے گی۔ 31 جولائی تک حکومتی اور اپوزیشن جماعتوں میں جھاڑو پھر جائے گا۔ چینی آٹے اور IPPs والے سب عوام کے سامنے پیش ہوں گے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید کی پیش گوئی، کہا جب تک عمران خان ساتھ ہے بازار کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور نیب کے شکنجے میں، نور الحق قادری کے خلاف اختیارات سے تجاوز اور غلط استعمال کے الزامات کی تحقیقات شروع، چیئرمین نیب کی نیب پنڈی کو تحقیقات میرٹ پر مکمل کرنے کی ہدایت۔ سینٹ انتخابات شو فین کے ذریعے کرانا چاہتے ہیں، انتخابی عمل شفاف بنانے کے لیے کابینہ میں سفارشات پیش کی گئیں۔ سفارشات کے تحت
कोई भी उम्मीदवार इलेक्शन अमले पर एतराज कर सकेगा। वफाकी वजीर आजम सवातिया शफकत महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध असेंबली का इजलास शुरू होने से पहले ही मुलतवी हो गया। हिज़्ब इख्तिलाफ बिफर गई। तहरीक इंसाफ, MQM और GDA ने सीढ़ियों पर एहतजाजी इजलास मुनक्किद कर लिया। अपोजिशन का सिंध हुकूमत से मुस्ताफी होने का मुतालबा। ECC ने इक्तिसादी उमूर डिवीजन को G20 ममालिक से मुतवक्का रिलीफ के लिए MOU तय करने की इजाज़त दे दी। मफाहमती यादाश्त काबीना की मंजूरी से मशरूत। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का कहना है पाकिस्तान कमर्शियल कर्जों की रीफाइनेंसिंग के लिए रजू नहीं करेगा। MWM के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद प्रेस क्लब में हिमायत मजलूमीन फ़लस्तीन और कश्मीर कॉन्फ्रेंस। शीरी रहमान, नेयर बुखारी और सेनेटर अब्दुल क़य्यूम समेत दीगर की शिरकत। अल्लामा राजा नासिर अब्बास का जुम्मतुल विदा को यौमुल कुद्स मनाने का ऐलान। लैलतुल क़द्र की तलाश। शब क़द्र भरपूर अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। आलमी वबा के बायस एहतियाती तदाबीर के साथ मसाजिद में इज्तिमात, घरों में भी महफिलें सज गईं। सऊदी अरब ने बाज़ाब्ता तौर पर मुजरिमों को कोड़े मारने की सज़ा ख़त्म कर दी। मुतबादिल के तौर पर जेल या जुर्माने या दोनों सज़ाएं दी जाएंगी। अदालतें हर मुकदमे का उसकी नौयत के एतबार से मुनसिफाना फैसला करेंगी। सऊदी वज़ारत अदल का ट्विटर पर बयान। मुहलिक कोरोना वायरस ने दुनिया में तहलका मचा दिया। 3,25,000 अफराद जान से हाथ धो बैठे। 50 लाख के करीब अफराद मुतासर। 19,59,000 मरीज सेहतियाब। अमरीका में कोरोना ने 93,000 से ज़ायद जानें निगल लीं। 15,70,000 अमरीकी वायरस का निशाना बने। 17,000 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 3.5 लाख अफराद शिफायाब। अमेरिका में कोरोना वायरस से ज्यादा केसेस सामने आना एहसास की बात समझता हूँ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है हमारे यहाँ 200 से बहुत ज्यादा केसेस हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सबसे ज्यादा टेस्ट भी कर रहे हैं। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने अमेरिका और इसराइल के साथ तयशुदा तमाम मुआहदे ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम ढाने में अमेरिका भी शरीक जुर्म करार। इसराइल मजलूम फ़लस्तीनी मुसलमानों पर मुज़ालिम बंद करे। ईरान की इसराइली हुक्काम को ललकार। ईरानी सुप्रीम लीडर ने मजलूम फ़लस्तीनी मुसलमानों को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी।